السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین۔ آج کا جو میرا اس ویڈیو میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری ایسی رسمیں جو ہمارے گھر میں جب میت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، بہت ساری ایسی رسمیں ہیں جو ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے سن کر اور دیکھ کر کہ ہم اپنی مسجد کے امام کے پاس یا خطیب کے پاس یا کسی عالم دین کے پاس نہیں جاتے، بلکہ ہمارے گھر کی عورتیں، معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، جو گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں ہیں یا رشتہ داری میں سے جو آئی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اپنے طور پر بہت سارے ایسے مسائل سامنے لے کے آتی ہیں کہ آدمی تحقیق کیے بغیر اس پر عمل کرتا ہے، پھر افسوس ہوتا ہے۔ پیارے، اس چیز کا نام دین نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی بھی معاملہ ہوا ہے، اگر ہم شادی کرنے جا رہے ہیں یا ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، تو خدا را قرآن و سنت کے حوالے سے اگر ہمیں عمل کرنا ہے تو آپ اپنی مسجد کے خطیب یا کسی عالم دین سے اصلاح کریں اور پھر اس پر عمل کریں، پھر اس کے مطابق چلیں۔ ہم یہی غلطی کرتے ہیں۔ مان لیا ابھی چند دن پہلے ایک فون آیا میرے پاس، ایک صاحب کے گھر میں انتقال ہو گیا تھا ان کی دادی کا، اور انتقال کے تیسرے دن صبح ہی ان کے گھر میں کپڑے دھو کے ڈال دیے گئے۔ اب ایک محلے کی کوئی خاتون آئی، انہوں نے کیا دیکھا کہ کپڑے دھلے ہوئے پڑے ہیں۔ اب انہوں نے پتہ ہے کیا جملہ بولا؟ اللہ خیر فرمائے، جو ہمارا دین جس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا۔ ارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے جو ہمیں زندگی ملی، اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ آپ نے ہمیں وہ زندگی کا ڈھنگ سکھایا جس کے ذریعے انسانیت زندہ کی گئی، حیوانیت کو ختم کیا گیا۔ میرے پیارے، اس خاتون نے کہا کہ یہ تو تم نے بہت بڑا گناہ کا کام کر دیا کہ آپ نے کپڑے دھو کے ڈال دیے۔ اب اللہ بتائیے اس چیز سے کیا مطلب ہے؟ اب انہوں نے پوچھا کہ بھی ہم نے کپڑے دھوئے، اس میں گناہ کیا ہو گیا؟ تو ان کا جواب تھا، نہیں، ہرگز نہیں، کسی کے انتقال کے بعد کپڑے دھونا، گھر میں چولہا جلانا، توا چڑھانا، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ اب بتائیے یہاں پر کیا موت نہیں ہوگی؟ یا کسی کا جب انتقال ہو جائے تو کپڑے نہیں دھلیں گے یا نہایا نہیں جائے گا؟ یہ چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے اور بھی ایسے مسائل آتے ہیں سامنے کہ بھئی یہ نہ کرو، یہ کرو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یا آپ نے فاتحہ خوانی ایصال ثواب کرنا ہے تو آپ نے مچھلی نہیں بنانی ہے۔ کیوں نہیں بنانی ہے؟ بھئی فاتحہ خوانی کے لیے یا نذر کے لیے یا آپ ایصال ثواب کی محفل کا انعقاد کر رہے ہو تو ہر وہ چیز جس کو آپ کھاتے ہو وہ فاتحہ خوانی میں بھی رکھ سکتے ہو، یہ کوئی قید نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے۔ علماء سے کچھ نہیں پوچھیں گے، بس اپنے طور پہ جس نے جیسا کہہ دیا ویسے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ خدا را ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے، یہی ہے کہ آپ اس کی تجہیز و تکفین کریں، آپ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں اور صحیح طور پر سنت طریقے پر جو عمل ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ کپڑے نہیں دھو سکتے، آپ کھانا نہیں بنا سکتے، آپ کے گھر میں اگر کپڑے دھل گئے تو بہت بڑی گناہگاری ہو جائے گی۔ اب بتائیے تیسرے دن آ کر وہ خاتون تنبیہ کر رہی ہیں، کیا ہے یہ؟ ہمیں ان چیزوں سے بچنا پڑے گا، ورنہ آنے والے وقت میں ہم اپنی نسل کی اصلاح کیسے کریں گے؟ ہماری اپنی نسل بربادیوں کی طرف چلی جائے گی۔ دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں دیا گیا وہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دیا گیا۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق ہم دین میں اپنا مرضی چلاتے ہیں۔ خدا را دین مرضی کا نام نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کا نام دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ تو ہم جن چیزوں کا ہمیں کی ضرورت ہے اس پر عمل کریں، بے وجہ کی باتیں نہ کریں۔ اس کے ذریعے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، سماج میں خرابیاں پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اور محبتوں سے نوازیں۔ آپ کا بھائی، آپ کا عزیز نعیم اللہ خان برکاتی، جزاک اللہ خیرہ۔